حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ضروریات بھی وابستہ کر دی ہیں۔ اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو سردی لگتی ہے، گرمی محسوس کرتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو روٹی کی طلب پیدا ہوتی ہے، اگر پیاس لگتی ہے تو اسے پانی کی طلب محسوس ہوتی ہے، سردی لگے تو اسے موٹے لحاف کی ضرورت ہے، گرمی میں محسوس کرتا ہے کہ مجھے ہوا کی ضرورت ہے، پنکھے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ضروریات وابستہ کر دیں۔ اگر یہ بالغ ہو گیا ہے تو اسے نکاح کی ضرورت ہے۔ ان ساری ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ رکھا ہے، اور پھر دین اسلام نے ان ضروریات کو پورا کرنے کے جائز طریقے بھی ہمیں ارشاد فرمائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ضروریات اور خواہشات ان میں فرق ہوتا ہے۔ ضروریات کو پورا کرنا، ضروریات کی طلب کرنا، ضروریات کے لیے رزق حلال کی تلاش کرنا، اس کو عبادت کہا گیا۔ آپ رزق حلال کی طلب کے اندر جب نکلتے ہیں تو اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچنے کے لیے، ماں باپ کی خدمت کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال کھلانے کے لیے اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کا وہ سفر راہ خدا میں شمار کیا جاتا۔ لیکن یہ کہ اگر ضروریات سے معاملہ بڑھ جائے اور چیز خواہشات تک چلی جائے۔ خواہشات کیا ہیں؟ ضرورت تو یہ ہے کہ رہنے کے لیے چھت چاہیے، گرمی سردی کے چند لباس چاہیے، کمر سیدھی کرنے کے لیے سادہ اور حلال رزق چاہیے، یہ تو ضروریات ہیں۔ خواہشات کیا ہیں؟ کہ ایک بہت بڑا بنگلہ، اس کے سامنے ایک بڑی گاڑی، اور مجھے کپڑے نہیں چاہیے بلکہ مجھے جدید سے جدید ڈیزائن چاہیے، مجھے نئے سے نئے ملبوسات چاہیے۔ فون سننے کے لیے موبائل کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ کہ ہر نئے آنے والا ماڈل سب سے پہلے میرے پاس ہونا چاہیے۔ یہ خواہشات ہیں۔ ضروریات کے ساتھ تو انسان وقت گزار لیتا ہے، لیکن خواہشات اسے رسوا کر دیتی ہیں۔ خواہشات کے پیچھے لگنے والا انسان وہ والا سفر شروع کرتا ہے جس کی واپسی کئی دفعہ بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایسی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے جو اترنے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس بچے کی طرح ہوتا ہے۔ آپ اس کی ایک خواہش پوری کرتے ہیں، یہ دوسری طلب کرتا ہے، آپ دوسری خواہش پوری کرتے ہیں، یہ تیسری طلب کرتا ہے۔ پھر یہ اس ضدی بچے کی طرح ہو جاتا ہے جو آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ضد جائز ہو یا ناجائز ہو، وہ صرف اپنی ہی ضد منوانے پہ تیار ہوتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا مال کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ خواہشات کی طلب میں، مال کی طلب میں اتنا آگے بڑھے کہ وقت آ گیا قبر میں جانے کا، لیکن رہے غافل کے غافل۔ دکان کھلی رہی، نماز جاتی رہی، مال بکتا رہا اور تلاوت کے لیے وقت نہ مل سکا۔ انسان اپنے روزمرہ کے معاملات کو، دوستوں کو تو وقت دیتا رہا، خواہشات تو پوری ہم کرتے رہے، لیکن جو ہمارے ذمے حقوق لگائے گئے تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ خواہشات کا پیالہ کبھی پر نہیں ہوتا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، اتنا زیادہ نقصان نہیں کرتے جتنی عزت کی طلب اور مال کی طلب انسان کے دین میں نقصان پیدا کرتی۔ مجھے پہچان لو، مجھے جان لو، میری عزت کرو، میں فلاں صاحب ہوں، یہ چیز دین کو بگاڑ کے رکھ دیتی۔ چاہے جانے کی خواہش، عزت کی خواہش، اور دوسرا مال کی طلب۔ پھر جب خواہشات بڑھتی ہیں نا، پھر جائز ناجائز سارا کچھ ہی انسان اکٹھا کر کے لے آتا ہے۔ تو اپنی خواہشات کو اگر کنٹرول میں رکھا جائے اور زندگی کو ضروریات کے ساتھ وابستہ کیا جائے، خواہشات کے ساتھ نہیں، تو پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ
40 سال نہیں 10 سال بھی پردیس میں لگائیں تو گزارا چل جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیں اور ضروریات سے وابستہ ہو جائیں تو ہو سکتا ہے ہمارے والد کو اوور ٹائم نہ لگانا پڑے۔ اگر ہم خواہشات کو تھوڑا کنٹرول کریں، ضروریات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو ہو سکتا ہے ہمارا بھائی پردیس میں نہ رہے، واپس آ جائے۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہے، بھرتا ہی نہیں۔ ایک بادشاہ کے بارے میں صوفیاء نے لکھا ہے کہ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ اس کا گھمنڈ توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندوبست کیا۔ وہ گزر رہا تھا تو بہت سارے لوگوں سے کہہ رہا تھا اپنی کوئی خواہش بتاؤ میں پوری کر دوں۔ ایک فقیر فاقہ مست درویش غبار آلود سمجھ کر حقارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی ہے۔ وہ بھی بیٹھے تھے، مٹی کا پیالہ لیے، لکڑی کا پیالہ لیے۔ بادشاہ نے کہا بابا کوئی خواہش؟ فرمانے لگے میں نے اپنی خواہشات اپنے رب سے وابستہ کر لی۔ شام کو کچھ مل جاتا ہے اس پیالے میں ڈالتا ہوں اور میں کھا لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں آپ کی خواہش پوری کروں گا، اور بڑے گھمنڈ میں کہا۔ تو حضرت شیخ نے پیالہ آگے کیا، فرمایا لو کر دو۔ اس کے جیب میں جتنی اشرفیاں تھیں بادشاہ نے ساری نکال کے پیالے کے اندر پھینکی۔ پیالے میں جب وہ اشرفیاں گر رہی تھیں تو ان کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ آواز تو آئی لیکن اس درویش نے دوبارہ پیالہ آگے کیا تو پیالہ بالکل خالی تھا۔ کہا بادشاہ کچھ ڈال تو صحیح یار۔ اس نے اپنے غلاموں سے کہا لاؤ نا اشرفیاں۔ وہ بھی سارے اشرفیوں کی تھیلیاں لائے۔ بادشاہ مٹھیاں بھر بھر کے ڈالتا۔ لکڑی کے پیالے سے اشرفیوں کے لگنے کی آواز تو آتی پر وہ جاتی کہاں ہے کچھ سمجھ نہ آتا۔ اب وہ سب لوگوں کے پاس جو تھا وہ سب خالی ہو گیا۔ اب بادشاہ اپنے غرور میں مست تھا، اس نے خزانے سے اشرفیوں کی بوریاں منگا لی، لیکن مٹھیاں بھر بھر کے ڈالتا رہا، پتہ نہیں کہاں جاتی ہیں۔ جب بادشاہ تھکنے لگا، چہرے پر شرمندگی کے آثار ظاہر ہونے لگے، پشیمان ہونے لگا، 2 قدم پیچھے ہٹنے لگا، تو حضرت شیخ نے ہاتھ تھاما، کہا میں نے تجھے کہا تھا نا تو یہ دعویٰ کر، تو یہ دعویٰ نہ کر کہ بتائیں مجھے میرے رب تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رہنے دے۔ تو بادشاہ کہنے لگا بابا تو نے تو آج مجھے عجیب پریشان کر دیا، یہ پیالہ ہے کون سا جو بھاری نہیں رہا؟ تو درویش کہنے لگے یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے، یہ کوئی نہیں بھرا کرتا، نہ کسی بادشاہ کے خزانوں سے بھرتا ہے، نہ کسی ہیرے جواہرات سے بھرتا ہے، چونکہ ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش جنم لیتی ہے، ایک آرزو کے بعد دوسری آرزو۔ آج ہمارے کپڑے پرانے کب ہوتے ہیں؟ ان کا ڈیزائن ہی تو بدل جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر خرچہ مکان بنانے کا نہیں، وہ خرچہ تو تیاری کا ہے۔ لے کے تو بیٹھ گیا ہمیں وہ ٹیپ ٹاپ جس نے ہمارے اپنے ہم سے جدا رکھے، لیکن ہماری خواہشات مکمل نہ ہو سکیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے خواہش ایک گھڑی کی ہوتی ہے لیکن بڑے لمبے غم میں مبتلا کر دیتی ہے۔ 1 منٹ کے لیے تو نے خواہش کی تھی لیکن کتنے غم وہ لے آئی، اور اگر تو اس کو کنٹرول کرتا، اس خواہش کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا، تو آہستہ آہستہ تیرے لیے وقت گزارنا آسان ہو جاتا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس خواہش سے اللہ کی پناہ مانگو جو تمہیں عیب میں ڈال دے۔ اپنی خواہشوں سے پناہ مانگے، حضور فرما رہے ہیں، فرمایا اس خواہش سے اللہ کی پناہ مانگو جو تمہیں عیب میں ڈال دے۔ ایسی خواہش سے اللہ کی پناہ مانگنا جو ایک خواہش کرو تو پھر دوسری خواہش میں ڈال دے۔ اور حضور فرمانے لگے بے فائدہ خواہشات سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا جو خواہشیں تو ہیں پر تمہارا نفع کوئی نہیں کرتی، نقصان نہیں کرتی ہیں۔ 3 چیزوں سے پناہ مانگو، اس خواہش سے جو عیب میں ڈال دے، اور اس خواہش سے جو نئی خواہش میں ڈال دے، اور اس خواہش سے جو کسی فائدے کے بغیر ہی خواہش ہے۔ خواہشات پہ ایک قدم رکھیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا رب کریم تک جانا ہے، سفر کتنا مشکل ہے؟ فرمایا 2 قدم کا ہے، 1 قدم اپنے نفس کی خواہشات پہ رکھ لو
अगला कदम अल्लाह के कुर्ब तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहो कि फिर मेरा दीन जो है वो रब चाहा ना हो, मन चाहा हो। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह बादशाह थे, अपनी बीवी से कहने लगे कि अब हम हुक्मरान बन गए हैं, बताओ ज़ेवरात के साथ ज़िंदा रहना चाहती हो कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ के साथ? हुजूर क्या माना? फरमाया अगर तुम ज़ेवरात में उलझ जाओगी तो नई से नई ख्वाहिश करोगी, फिर मैं भी हलाल हराम की तमीज़ से खुदा न खास्ता माज़ अल्लाह कहीं दाएं बाएं ना हो जाऊं। ये सब कुछ दे दो, अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दे दिया सारा कुछ। बादशाह वक्त के बच्चों ने फटे कपड़े पहने। आखिरी वक्त आया तो बच्चों के मामू ने आके हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ से कहा, आप तो जा रहे हैं लेकिन आपके बच्चों के मुंह में तो खाने को निवाला कोई नहीं, इन पे तो गुर्बत है, और बादशाह दुनिया से जा रहा है और बच्चों का ये हाल है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों को भी बुला लिया। फरमाने लगे, पुत्र मैंने ना अपनी ख्वाहिशात को भी कंट्रोल में रखने की कोशिश की है और तुम्हारी को भी। मैंने ना तुम्हें रिज़्क़ हलाल खिलाया है, बस मैंने तुम्हारी ज़रूरियात पूरी की हैं, ख्वाहिशात पूरी नहीं की। और मैंने तुम्हें तुम्हारा रिज़्क़ खिलाया है, लोगों का छीन के नहीं खिलाया, इसलिए कि मेरे पास दो रास्ते थे। या तो मैं बहादुर होता, दोज़ख से न डरता तो हलाल हराम जमा करता, लेकिन मैं बुज़दिल निकला, मुझे जहन्नम से डर आ गया, लिहाजा मैंने ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लिया और ऐसा कोई काम नहीं किया जो मेरे और तुम्हारे लिए दोज़ख का सामान बने। तो बच्चे उठ के करीब गए, शेख उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़ के चूमा, का हुजूर हम पुराने हुक्मरानों के बच्चों को भी जानते हैं, जब वो गुज़रते हैं तो लोगों की तिरछी नज़रें उन पर तनकीद के तीर बरसाती हैं, और आपकी औलाद जब गलियों से गुज़रती है तो लोग जब आपको दुआएं देते हैं तो महसूस होता है हम बड़े अजीम बाप के बेटे। हमें ये गुर्बतें गवारा हैं, हमें अपनी ज़रूरियात के साथ ज़िंदा रहना। हमने बुलंद व बाला बंगले तो नहीं बनाए, लेकिन हमने दुआएं बड़ी जमा की हैं। आपने हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बड़ा इकट्ठा किया है। तो आज की इस गुफ्तगू में जो गुजारिश आपसे की फिर दोहराते हैं, ज़रूरी